موضوع الدرس في عظمة كتاب الله وإثبات رسالة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سورة الزخرف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الزخرف کی آیات ہیں اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ الزخرف جو ہے مکیہ سورتوں میں ہے، یعنی جو ہجرت سے پہلے اتری ہیں. اور اسی طرح حروف مقطعات کے بارے میں، یعنی اللہ نے سورتوں میں قرآن میں جتنے حروف مقطعات ہیں، کبھی ایک حرف ہیں، کبھی دو ہیں، کبھی تین ہیں، ان کے بارے میں بس ایک بات یاد رکھیں کہ ان کی حقیقت کا علم جو ہے وہ اللہ، بس باقی سب اقوال ہیں. علماء نے کچھ نے یہ کہا، کچھ نے یہ کہا، لیکن قرآن میں بھی ان کی تفسیر کسی جگہ نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان نہیں فرمایا. تو لہذا مستحکم بات یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ جانتا. اور یہ بھی قاعدہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابہموہ کما ابہمہ اللہ، کہ اگر کسی چیز کو اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا، مبہم چھوڑ دیا ہے، تم بھی اس کے پیچھے نہ پڑو. کوئی حکمت ہے، اگر اللہ چاہتے تو بیان فرما دے. اس کی مثال سے آپ کو ذرا آسانی ہوگی انشاءاللہ سمجھنے میں کہ اللہ نے حکم فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، کھائیں پئیں، لیکن ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب ہی نہیں جانا. کھانا تو بڑی بات ہے نا، قریب بھی نہ جانا. اب اللہ نے یہ حکم تو دے دیا ہے، لیکن پورے قرآن میں کسی جگہ یہ ذکر نہیں آیا کہ شجرہ درخت کون سا تھا. بس اللہ نے ایک نام لے دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں. تو جب اللہ نے بیان نہیں فرمایا ہے تو بلا وجہ پھر ٹکریں مارنے کی ضرورت کیا ہے؟
جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ جاہل قسم کے لوگ جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی گندم کا دانہ حضرت آدم نے کھایا تھا اور اس وجہ سے آپ کو اترنا پڑا، یہ جہالت کی بات، کیونکہ یہ تو ایک ادنا آدمی بھی جانتا ہے کہ گندم کے کھیت تو ہوتے ہیں، درخت تو نہیں ہوتے۔ اللہ نے تو درخت سے منع فرمایا، تو گندم کہاں لگ گئی درخت پر؟ اگر بس لوگوں میں جھوٹ ہے چل پڑا ہے، بس یہ آدم نے گندم دانہ کھایا اور گندم دانہ کھایا، گندم دانہ کھایا، حالانکہ وہ 101% جھوٹ ہے۔ اور کبھی گندم کے درخت نہیں ہوتے اللہ کے بندے، گندم کے کھیت ہوتے ہیں۔ اسی طرح پہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مبارک میں کئی ایسے مقامات ہیں، جیسے اصحاب کہف کے بارے میں اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، یعنی پوری سورۃ الکہف ہے ان کے نام پر۔ کہف کا معنی ہوتا ہے پہاڑوں میں غار، لیکن اللہ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ وہ کون نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ دی، بس اتنا ذکر کیا اذا والفتیۃ الی الکہف، کہ جب چند نوجوانوں نے پناہ لی غار میں۔ کون نوجوان، کیا نام تھا، کہاں سے آئے تھے، کیا حسب تھا، بیان ہی نہیں۔ اور نہ ہمیں کسی صحیح حدیث مبارک میں یہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بھئی وہ فلاں قوم کے تھے، فلاں قبیلے کے تھے، یہ نام تھے، بالکل نہیں۔ جھوٹی روایات ہیں اسرائیلی، اس سے ہمارے مولویوں کو ماشاءاللہ بڑا شوق ہوتا ہے جھوٹی روایتیں نقل کرنے کا۔ انہوں نے ان کے نام بھی ذکر کر دیے کہ جناب ان کے نام یہ تھے، اور پھر ان کے کتے کا نام بھی بتلا دیا۔ اور لوگوں نے ماشاءاللہ اب تو ان کے ناموں سے ایک تعویذ بھی بنا لیا کہ اصحاب کہف کے نام لکھ کر جس بندے پر جن ہو اس کو دکھاؤ تو جن حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا نام دکھلاؤ تو حاضر نہیں ہوتا، پیغمبروں کا نام دکھلاؤ تو جن حاضر نہیں ہوتا۔ ان کی شان کوئی نبیوں سے بھی بڑھ گئی تھی، بس ایک رواج ہے، چل پڑا ہے، چل رہا ہے، آ رہا ہے۔ بھائی جب اللہ نے بیان نہیں کیا ہے تو ہم کہاں سے اور کیوں اور تلاش کریں، تو کیوں تلاش کریں؟ ایک واقعہ ہے کہ چند نوجوانوں نے توحید کے مسئلے پر بادشاہ سے بغاوت کی، بادشاہ نے قتل کا ارادہ کیا، ملک چھوڑا، غار میں جا کے پناہ لے لی۔ اللہ نے ان پہ نیند مسلط فرما دی، 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ ایک واقعہ ہے، جتنا قرآن نے بیان کیا وہ ٹھیک ہے۔ ہمیں اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں قرآن۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی فرمائی، لیکن قرآن نے نام نہیں لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا۔ موسیٰ، بس بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح آگے موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کی اماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جا کے پتہ تو کرو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہم نے تو اللہ کے حکم پہ صندوق دریا میں ڈال دی، تو کیا وہ صندوق کسی نے پکڑ لی؟ نہیں پکڑی، صندوق کہیں دور چلی گئی، پتہ تو کرو۔ اذ قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ آپ نے ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے فرمایا نام کیا ہے؟ اللہ اعلم۔ اب وہ بیچاری دریا کے کنارے چلتے 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 آگے آئی، پھر نہر لے لی، اور لوگوں میں سنا بڑی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ صندوق پکڑی گئی، صندوق پکڑی گئی، اس میں بچہ ہے۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ
لا یشعرون۔ اب چلتے چلتے فرعون کے محل میں پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے کھڑے ہیں، بھائی کو پہچان لیا اور دیدہ نظروں سے دیکھا کہ ان کو پتہ بھی نہ چل جائے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہوں۔ تسلی بھی ہو گئی کہ الحمدللہ بھائی زندہ ہے۔ تو اللہ نے نام نہیں لیا، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک قاعدہ ہے علماء کا، ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جن چیزوں کو اللہ بیان نہ کرے تم بھی ان کو کھولنے کی کوشش نہ کرو، اسی میں حکمت ہے، اسی میں راز ہے۔ یہ آج کل رواج ہوتا ہے کہ بعض لوگ اسرائیلی روایات یا وہب بن منبہ کی روایات یا کعب الاحبار کی روایات یا سابقہ کتب یہودیہ کی روایات کو لے کے لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ دیکھو جی یہ مولوی تو کوئی بڑا علم والا ہے، آج تک کسی نے نام نہیں بتایا، یہ وہ گندم کا دانہ ڈھونڈ کے لے آیا ہے، معلوم ہوتا ہے اسی نے کاشت کیا تھا جنت میں۔ یہ حالانکہ جہالت کی دلیل ہوتی ہے، یہ علم کی دلیل نہیں ہوتی۔ یاد رکھو اللہ چاہتے نام لے لیتے، اللہ کے آگے کیا مشکل تھا؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نام نہیں لیا، بس جا اخوت یوسف فدخلوا علیہ، یوسف کے بھائی کون تھے، کیا نام تھا، کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان حروف کا بھی اللہ نے معنی بیان نہیں فرمایا، تو اسی میں حکمت ہے۔ جس چیز کو اللہ بند کرتے ہیں اس کے بند کرنے میں حکمت ہے، اور اللہ کھول دیں اس کے کھولنے میں حکمت ہے۔ تو لہذا یہ جتنے حروف ہیں، حامیم ہیں یا قاف ہے، صاد ہے، اللہ اعلم بمرادہ، بس۔ اب دوسرا مسئلہ جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یہاں قسم کھائی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ قسم جو ہے انسان کو کوشش کرے کہ نہ کھائے، یہ بھی جاہلوں کا عقیدہ ہے، اور جی قسم بالکل نہ کھانا، یہ جناب جو جھوٹی بھی لڑتی ہے اور سچی بھی لڑتی ہے، عجیب آدمی ہو، یعنی جھوٹ بولو تب بھی گناہ ہے، سچ بولو تب بھی گناہ ہے۔ اتنا بڑا احمق کوئی ہوگا جو کہے جھوٹی بھی لڑے سچی بھی لڑے؟ یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں بالکل قسم کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور پاک رحمت دو عالم اللہ کے پیغمبر نے کتنی دفعہ قسم کھائی ہے، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کتنے دفعہ قسم کھائی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ سچے ہیں بالکل قسم کھائیں، اور بلکہ شریعت کا تو مسئلہ یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اگر کوئی دعویٰ کرے تو مدعی کی ذمہ داری ہے کہ گواہ لائے، ثابت کرے، اگر مدعی ثابت نہ کر سکے تو جو مدعا ہے وہ قسم کھائے۔ یہ تو شریعت کا مسئلہ ہو جی قسم نہ کھانا، ہو جی جھوٹی بھی لڑے اور سچی بھی لڑے، یہ جاہلوں کے مسئلے ہیں، اور ایسے ایسے مسئلے انہوں نے گھڑے ہیں نا جی، اور لوگوں کے دماغ میں ایسے انڈیل دیے ہیں کہ الٹے ہو جاؤ وہ نہیں نکلتے۔ کیوں؟ باپ دادے سے سنتے آ رہے ہیں، بیچارے وہی دماغ ہے، چل رہا ہے، کیا کریں؟ دادے نے یہ کیا، پھر باپ نے یہ کیا، اور خود نے یہ کیا، وہ مسئلے پکے ہو گئے۔ اب ایک آدمی نے 70 سال نماز پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اب کہاں سے سیکھے وہ غریب؟ حالانکہ یاد رکھیں کہ اس انداز میں نماز پڑھنے سے نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ تو کتنی بدقسمتی ہے کہ آدمی وضو کرے، وقت نکالے، کام چھوڑے، مسجد میں آئے، نماز پڑھے، اور اللہ کا نبی فرمائے ارجع فصلی فانک لم تصلی، اے تیز نماز پڑھنے والے جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔
اچھا بھی نماز سیکھنی ہے، 5 دفعہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ بھائی نماز سیکھنا جو ہے تو 5 دفعہ تو کم از کم امام نماز پڑھا رہے ہیں نا، تو پتہ ہے کہ کیسے وہ رکوع کرتے ہیں، کتنی دیر رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، کتنی دیر سجدے میں لگاتے ہیں، کتنی دیر سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں، یہی سیکھ لو۔ اچھا امام کے ساتھ پڑھ لیں گے، سلام پھیر کے پھر اپنی جو شروع کریں گے، ٹھک ٹھک شروع ہو جائے گی، ایسے معلوم ہوگا کہ پتھر اکھاڑنا چاہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ 1000 دفعہ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ طواف کی جگہ جو ہے یہ طائفین کا حق ہے، اللہ نے قرآن میں طواف والوں کو مقدم ذکر فرمایا نماز پڑھنے والوں سے، لہذا تم نے فرض پڑھ لیے، طواف بند ہے، جب سلام پھیر لو ہٹ جاؤ، اپنی جگہ پہ جا کے نماز پڑھو، وہیں کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر۔ جب تم راستہ بند کر دو گے لوگ کہاں سے گزریں گے؟ وہی صفے بنا کے کھڑے ہو جائیں۔ صبح ان کو شوق ہوتا ہے کہ جناب ہم اگلی صفوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور آگے جناب 10 منٹ پہلے صفے بنا کے سارا مطاف رک گیا، عورتیں پس رہی ہیں، طواف والے رک رہے ہیں، حاجی بیٹھا کھڑا ہے، مجال ہے جو ستون ہلے حاجی نہیں ہلے گا۔ حالانکہ گناہ ہے، جتنے بندوں کو تمہاری وجہ سے نماز کے آگے گزرنا پڑا ہے ان کا گناہ تمہارے سر پہ ہے۔ تم نے نماز فرض پڑھ لی ہے، ہٹ جاؤ آرام سے سکون سے، دور جا کے کسی ستون کے پیچھے کسی ایسی جگہ کے لوگ تیرے آگے نہ گزریں، سکون اور خلوص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھو تاکہ تیری نماز میں حلاوت ہو، تیری نماز میں لذت پیدا ہو۔ اب لوگ اوپر سے گزر رہے ہیں، اوپر سے گزر رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، کوئی ادھر سے گزر رہے ہیں، کیا سکون پیدا ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر بات میں اللہ کی حکمت ہے، اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر قسم کھانی پڑے تو قسم صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی ذات کی قسم ہے، یا اللہ کے کلام وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کی قسم کھانے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، حضور نے فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کا نام چھوڑ کے کسی غیر کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے نا جی، اور یار اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بات کرو نا، کھاؤ قسم، اچھا اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھو، اچھا مرشد کے پنڈے پہ ہاتھ رکھو، مرشد کی مزار پہ ہاتھ رکھو، اور جی میں رزق کے اڈے پہ بیٹھا ہوں مجھے اس کی قسم ہے، پہلے تو تم کافر ہو گئے، رزق کے اڈے پہ کیا بیٹھے ہو تم؟ اچھا کافر یا مشرک کیوں ہو جاتا ہے؟ یاد رکھو، سمجھو مسئلہ کہ جب ہم اللہ کے نام کی قسم کھا رہے ہیں تو ہمیں یہ دل میں یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم کھائی تو اللہ ہمیں پکڑیں گے، ہمیں نقصان ہوگا۔ تو نفع نقصان دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب ہم نے پیر کی قسم کھائی، بیٹے کی قسم کھائی، اس اڈے کی قسم کھائی، پیر کے آستان کی قسم کھائی، وہی عقیدہ دل میں آیا کہ بھئی اگر ہم نے جھوٹی قسم کھائی نا تو پھر پیر ہمیں نقصان دے گا۔ بلکہ جاہلوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یار اللہ کی تو جتنے مرضی آئے نا قسمیں کھا لو، اللہ غفور الرحیم، پیر کی قسم جھوٹی نہ کھانا، ان کی کہانی ایسی لگتی ہے کہ بندہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا مشرک تو پتہ نہیں کوئی پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قسم نہ کھائیں، قسم کھانی پڑے تو واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، بس نہیں مانتا اگلا نہ مانے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہ غلط بات ہے کہ جھوٹی قسم کھاؤ تو کفارہ ادا کرو، بالکل غلط بات ہے، لوگوں نے غلط مسئلے گھڑے ہوئے ہیں۔ جھوٹی قسم کا اتنا وبال ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، اس کا کوئی کفارہ نہیں، توبہ کرو۔ کفارہ اس قسم کا ہوتا ہے
کہ ہم نے کسی اچھے کام کے نہ کرنے سے قسم کھا لی. مثلا بھائی سے ناراضگی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، قسم کھا لی جی مجھے اللہ کی قسم ہے بھائی صاحب میں تیرے گھر آئندہ نہیں آؤں گا. تو حالانکہ یہ تو اچھی بات ہے، بھائی کے پاس جانا چاہیے. یہ کیا مانا ہے کہ بھائی کے پاس نہیں جاؤں گا؟ صلہ رحمی کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، لیکن وہ قسم کھا رہا ہے کہ جی اللہ کی قسم بھائی میں تیرے گھر نہیں آؤں گا. اب اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ ایسی قسم کو توڑ دو، بھائی کے گھر جاؤ اور قسم کا کفارہ ادا کر دو. یہ ہوتا ہے کفارہ. یہ مانا تھوڑا جھوٹی قسم کھا لو اور پھر کفارہ دے دو. اور اس کی باقاعدہ حدیث میں مثال موجود ہے کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ایک دن رات میں حضور کی مجلس میں دیر ہو گئی، آپ کافی لیٹ اپنے گھر پہنچے، گھر میں مہمان تھے. آتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ مہمانوں کو کھانا کھلا دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کھانا بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کھائیں گے جب تک ابو بکر نہ آئے. ہم نے اصرار کیا ہے کہ حضرت ابو بکر حضور کی خدمت میں ہیں، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں واللہ لا آکل، ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم نہیں کھانا کھائیں گے جب تک حضرت ابو بکر نہ آئے. حضرت ابو بکر بھی غصے میں آ گئے، فرمایا واللہ لا آکل، اچھا مجھے بھی اللہ کی قسم میں بھی نہیں کھاؤں گا. اب بیوی بیچاری بیٹھی، اس نے کہا ابو بکر مہمان بھی نہیں کھائیں گے، تم بھی نہیں کھاؤ گے، تو واللہ لا آکل، چلو مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں بھی نہیں کھاؤں گا. اب یہ کوئی بات تو نہیں نا کہ خامد بھی نہ کھائے مہمان بھی نہ کھائے میں کھانا کھا لوں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر نے سوچا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا لے آؤ کھانا لے آئے، مہمانوں کے پاس لے گئے، ان کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا لیا. حضرت نے کھا لیا، مہمانوں نے کھا لیا، بیوی نے بھی کھا لیا. صبح کو حضور کو ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا بہت اچھا کیا تم نے، لیکن اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. اللہ نے فرمایا اگر قسم توڑ بیٹھے ہو تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جو تمہارا درمیانہ، نہ یہ کہ بڑے جی ہم تو 5 اسٹار ہوٹل میں کھائیں گے، اور نہ یہ کہ جناب ایک ایک روٹی پکڑوا دو جی پانی سے نکل لینا. یہ معنی بھی نہیں ہے. جو درمیانی قیمت ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ان کو پھر کپڑے پہناؤ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھو، پھر کفارہ ادا ہوگا. تو یہ ہے مسئلہ قسم کا، اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ ہم رات دن غلطیاں کرتے ہیں. لیکن یہ سارا حکم مخلوق کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم چاہے ان کی مرضی ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، وہ جس چیز کی قسم کھائیں ان کی مرضی ہے. اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں کہ کئی چیزیں ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی. یہاں بھی اللہ نے قسم کھائی ہے لیکن اپنے قرآن کی. فرمایا حامیم والکتاب المبین، مجھے قسم ہے اس کتاب کی جو کھلی ہے، مبین مانا بین، واضح، جس میں کوئی اغلاق ابہام نہیں. یاد رکھو قرآن واضح کا کیا معنی ہے کہ اگر نصیحت پکڑنا چاہو تو قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے. لیکن قرآن پاک سے مسائل نکالنا، استنباط کرنا، یہ علماء کا کام ہے، یہ مجتہدین کا کام ہے. یہ ایسا کام نہیں ہے کہ ہر آدمی 2 جماعتیں پڑھ کے قرآن کی تفسیروں پہ حکم کرنے جاری شروع کر دے اور یا یہ کہے کہ جی میں نے یہ سمجھا ہے اور میں نے یہ سمجھا ہے. میں نے کا کیا مانا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے. ایک بات یاد رکھو، سب سے پہلے قرآن میں جو حکم آتا ہے اس کی تفسیر دوسری جگہ موجود ہوتی ہے. اب دیکھیں مثلا آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
یہاں اللہ نے مبہم اجمال ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نصیب فرما جن پہ تو نے انعام کیا ہے، ہمیں گمراہوں کا راستہ یا ان کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہے ان کے راستے سے ہمیں بچا لینا۔ تو اب اللہ نے فرمایا، مختصر ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تیرا انعام ہے وہ کون ہے؟ یہاں ہے نا، اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جن لوگوں پہ تیرا انعام ہے۔ اچھا وہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ دوسری جگہ قرآن نے بتا دیا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے بتلا دیا کہ جن پہ ہم نے انعام کیا ہے، پہلا مقام تو انبیاء کا ہے، اس کے بعد صدیقین ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں، اس کے بعد اللہ کے صالحین مقربین بندے ہیں۔ اب قرآن نے وہاں جو اجمال تھا یہاں خود تفسیر بیان فرما دی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن ایک جگہ آیت میں اجمال ہے تو دوسری جگہ تفصیل ہے، ایک جگہ ابہام ہے تو دوسری جگہ بیان ہے، ایک جگہ اختصار ہے تو دوسری جگہ اس کی زیادہ سے زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو قرآن کی خود تفسیر، یا قرآن کی تفسیر ہوگی کیسے؟ قرآن کی تفسیر ہوگی بیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر قرآن کی تفسیر یا تو قرآن خود کرے گا یا پھر محمد رسول اللہ فرمائیں گے، کیونکہ حضور کو قرآن بھی اللہ نے پڑھایا، قرآن بھی اللہ نے آپ کے سینے میں جمایا، اور پھر قرآن کی تفسیر بھی اللہ نے پڑھائی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کے معنی خود کرتے پھریں۔ اللہ نے فرما دیا تھا، میرے محبوب آپ تو زبان مبارک بھی نہ ہلائیں، بس آپ سنتے رہیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانا۔ میرا مدنی اس کو جمع کر کے آپ کے سینے میں رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو سمجھانا، پڑھانا، بیان کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن کی تفسیر کرے گا یا قرآن کی اجمال ہے تو حدیث محمد مصطفیٰ تفسیر کرے گی۔ اب دیکھیں نا، قرآن کہتے ہیں نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کریں؟ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، سنتیں کتنی ہیں، یہ کون سمجھائے گا؟ یہ میرے مدنی پاک نے نمازیں پڑھ کے دکھلا دیا، نمونہ بنا کے دکھلا دیا، بھئی اس طرح نماز پڑھو۔ تو اب قرآن کی تفسیر آ گئی، حضور کے عمل۔ اچھا اسی طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حدیث پاک میں بھی تفسیر نہیں ملی، تو اب ہم دیکھیں گے اصحاب محمد مصطفیٰ کو کہ انہوں نے قرآن حضور سے خود پڑھا ہے، خود سنا ہے، حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ آیت کب اتری تھی، کیوں اتری تھی، اور کس قصے میں اتری تھی۔ اب دیکھیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ نے وہ چیزیں کیوں حرام کی ہیں جس کو میں نے حلال کیا ہے۔ تو اب ہمیں تو پتہ نہیں کیا چیز حرام کی، اب ہم مجبور ہیں کہ صحابہ سے پوچھیں کہ بھی یہ کیا واقعہ آیا تھا۔ تو اب صحابہ نے وہاں دو واقعات بیان کیے، ایک بی بی زینب کے گھر میں شہد کی شربت پینے کا، اور ایک بی بی ماریہ قبطیہ کے واقعہ بی بی حفصہ کے گھر بلانے کا۔ تو صحابہ نے دو واقعات بیان کیے۔ پھر ہم نے نظر ڈالی کہ زیادہ صحابہ، جلیل القدر صحابہ جو قریب ہیں حضور کے، جن کا آنا جانا ہے، جیسے حضرت ابو بکر کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے، حضرت عمر کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے، حضرت معاویہ کی بہن حضور کے گھر میں ہے، ابو سفیان کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے، پھر ان لوگوں سے ہمیں زیادہ جلدی پتہ لگے گا کیونکہ وہ تو قریب گھر کے لوگ ہیں نا۔
یہ معنی نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کو کوئی آدمی صرف زبان سمجھتے ہوئے یا عربی سمجھتے ہوئے مسائل کا استنباط کر لے، غلط بات ہے۔ مسائل کا استنباط ہمیشہ مجتہد کرتا ہے، اور مجتہد وہ ہوتے ہیں جن میں اجتہاد کی شرائط پائی جائیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو آدمی ایک ہلدی دے کے حکیم بن جائے، کہ جو آئے بیمار آیا بس ہلدی دیتے رہو بس حکیم بن جاؤ گے، اور کیا ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اب دیکھیں کہ یہاں قرآن نے کیا کہا ہے، حامیم والکتاب المبین۔ یاد رکھو وا قسمیہ ہے، اللہ نے قسم کہی، مجھے قسم ہے اس کتاب کی جو کھلی ہے واضح۔ اللہ وہ کتاب کون سی ہے؟ آگے اب دیکھیں، خود تفسیر موجود ہے کہ نہیں۔ انا انزلناہ قرآنا، انا انزلناہ قرآنا عربیا عربیا لعلکم تعقلون۔ اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس کتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، ورنہ کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی موجود ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الکتاب لدینا، وہ لوح محفوظ میں جو کتاب ہے، اور کبھی کتاب سے مراد جو ہے جن سے کتب ہوتی ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء پہ اتاری ہے، اور کبھی کتاب سے مراد جو ہوتی ہے وہ صحیفہ عمل ہوتا ہے جو قیامت والے دن ہر بندے کو ملے گا، اور اللہ حکم دیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ حکم دیں گے میرے بندے اب اپنی کتاب، اپنے نامہ عمل کو خود پڑھو، خود پڑھ کے دیکھو کہ تم نے کیا کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب ظالم پڑھیں گے، کتاب کھولیں گے تو چیخ پڑیں گے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اب جب پڑھیں گے ہائے ایسی کتاب، ایسی کتاب کہ اس میں تو ہمارا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ لکھا ہوا ہے، جو ہم نے چھوٹا گناہ کیا، بڑا گناہ کیا، ساری لسٹ موجود ہے، اس نے تو کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں۔ اسی طرح اس کو بھی کتاب کہتے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جس کو دائنے ہاتھ میں کتاب ملے گی وہ لوگوں کو کہے گا آ جاؤ دوڑو، دیکھو میرا ماشاءاللہ نتیجہ آ گیا ہے، دیکھو ماشاءاللہ میرے اعمال کا رزلٹ آ گیا ہے۔ کیوں؟ مجھے پتا تھا میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے، مجھے پتا تھا قیامت آنی ہے، مجھے پتا تھا کہ میں نے مرنا ہے، اس لیے میں نے اچھے عمل کیے، دیکھو آج میرا نتیجہ کامیاب۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا نامہ عمل وہ کہے گا ہائے کاش مجھے نہ ملتا تو بہتر۔ تو وہ بھی کتاب ہے۔ اچھا، تورات بھی کتاب ہے، انجیل بھی کتاب ہے، اور ساری کتابیں جو اللہ نے اتاری ہیں وہ بھی کتاب ہے۔ اور یہاں لفظ آ گیا کتاب کا کہ ہمیں کتاب مبین کی قسم ہے، تو اب تفسیر کون بیان کرے گا؟ آگے اللہ نے خود بیان کر دیا، فرما دیا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو عربی، اور عربی فصیح عربی تو کئی قسم کی عربی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں نا، مثلا آپ جو حجاز میں عربی بولی جاتی ہے، نجد میں عربی بولی جاتی ہے، یمن میں عربی بولی جاتی ہے، شام میں عربی بولی جاتی ہے، سیریا میں عربی بولی جاتی ہے، جزائر میں عربی بولی جاتی ہے، لیکن ہر علاقے کی عربی زبان کا فرق ہے، وہاں کی بولی آپ سمجھ نہیں سکیں چاہے آپ عربی ہوں۔
لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے ایسی عربی میں اتارا ہے جو لغت فصاحہ ہے، لغت قریش ہے، جس پر فصاحت کا مدار ہے، اس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ اور یہ بھی ساتھ سمجھ لیں کہ قرآن کے علاوہ جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں کوئی کتاب عربی میں نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، جتنی پہلی کتابیں ہیں تورات، اور یہ تو مشہور 4 کتابیں ہیں نا، یاد رکھیں مشہور کتابیں 4 ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، یہ 4 نا، 4 کتابیں تھوڑی ہیں۔ اللہ نے 123 کتابیں اتاری ہیں، لیکن مشہور جو ہیں جن کو نام ملا ہے وہ 4 کتابیں ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، دیکھیں لاکھوں صحابہ ہیں، لیکن جو عظمت ملی، جو شان ملا ہے وہ 4 صحابہ ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔ یہ اللہ کی نوازنا ہے، جس کو چاہے نواز دیں۔ دنیا میں ائمہ فقہا سینکڑوں گزرے ہیں، ائمہ محدثین سینکڑوں گزرے ہیں، ائمہ مجتہدین سینکڑوں گزرے ہیں، لیکن اللہ نے جو 4 اماموں کو عزت بخشی ہے، پھر 5واں پیدا ہی نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد ابن حنبل ہیں رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اچھا پیدا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے یہ نہیں کہ ان کے بعد کوئی امام بھی نہیں، معنی یہ ہے کہ ان ائمہ 4 نے اپنی فقہ کو، اپنے متون کو، اپنے تفاصیل کو، اپنے مسائل کو، اپنے اجتہادات کو مدون کر کے، مرتب کر کے امت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کوئی مسئلہ باقی ہے ہی نہیں کہ اب کوئی 5واں امام پیدا ہونے کی کوشش کریں، ہر چیز موجود ہے۔ تو جب ہر چیز موجود ہو پھر اور مزہ۔ دیکھیں نا بخاری شریف لکھی ہوئی، اب اور کوئی بخاری شریف لکھنی شروع کر دے، کیا مانا؟ بھائی موجود، اس لیے ورنہ بڑے بڑے جلیل القدر لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بڑے بڑے مجتہدین پیدا ہوئے، بڑے بڑے قراء، فقہاء، علماء پیدا ہوئے، اور اب بھی یہ دنیا خالی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پورے عالم میں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے فحول العلماء موجود ہیں، لیکن 5واں امام کوئی نہیں بنا۔ وجہ کیا تھی کہ ان 4 ائمہ نے اپنی فقہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اتنا مرتب کر دیا، مدون کر دیا، سہل کر دیا، آسان کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ دیکھنا ہو بس کتاب کھولنے کی دیر ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ 7 لاکھ کے قریب مسئلہ تو صرف فقہ حنفی میں مرتب موجود ہے، 7 لاکھ۔ اچھا اب انٹرنیٹ آ گیا، یہ تو کوئی عجیب چیز ہے نا، یعنی زحمت کی بھی حد ہے اور رحمت کی بھی حد ہے۔ اسی انٹرنیٹ پہ آپ بیٹھ جائیں، الفقہ علی المذاہب الاربع، ائمہ 4 کی پوری فقہ موجود ہے، شیطان کے بھی پورے علم موجود ہیں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم علوم رحمانی دیکھنا چاہو یا تم علوم شیطانی دیکھنا چاہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے ان لوگوں کو، پوری فقہ علی المذاہب الاربع، پورا سیاستہ، پورا علم المیراث، سارا ماشاءاللہ انٹرنیٹ پہ آ گیا ہے، اور تقریباً 25,000 کتاب جو ہے وہ فیڈ ہو چکی ہے۔ یعنی 1 سیکنڈ لگتا ہے بھائی دیکھنا ہو نا تو بس ذرا کلک کرو، لکھو اور 2 منٹ کے بعد جواب لو۔ کوئی مسئلہ آپ نے دیکھنا ہو، دیکھ مثلا طواف ہے، طواف لکھ کے بس کلک کرو، دیکھو 1 منٹ میں سارا آ جائے گا طواف کیا ہوتا ہے، صفا مروہ کیا ہے، بس لکھو ذرا اور بیٹھ جاؤ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان 4 ائمہ کو عزت دے دی ہے کسی اور کو نہیں ملی ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے، اور ساری کتابیں جتنی گزری ہیں یاد رکھو یا عبرانی میں تھیں یا سریانی میں تھیں، پہلی کتابیں جتنی تھیں نا وہ عبرانی زبان میں تھیں یا سریانی زبان میں تھیں۔ اول من تکلم بالعربیہ، سب سے پہلے انبیاء میں عربی بولنے والے حضرت اسماعیل ہیں، سب سے پہلے عربی بولنے والے۔ اچھا وہ بھی کیوں کہ یہاں قبیلے آباد تھے نا جو یمن سے آئے ہوئے تھے قبائل، ان کی وجہ سے حضرت نے عربی سیکھی۔
اور پھر لغت فصحا جو ہے وہ قریش کی ہے. اسی لیے ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات ہے, کبھی کبھی آپ عربی کا ایسا لفظ بولتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا, ہم حالانکہ عربی ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا ابو بکر تمہیں پتا ہے ولدت بمکہ تھا وربیت بنو سعد, میں مکے میں پیدا ہوا اور بنو سعد قبیلے میں میری تربیت ہوئی ہے. اگر میری زبان فصاحت و بلاغت کی انتہا کو نہیں چھوئے گی تو پھر کس کی زبان چھوئے گی؟ اسی لیے بتائیں عرب لوگ اپنے بچوں کو کیوں بھیجتے تھے دیہات میں؟ یہ عرب میں عادت تھی کہ بچہ پیدا ہوا نا فوراً بچے دائی لے گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ دو وجہ تھی. ایک تو شہر کی فضا ہوا غذا خالص نہیں ہوتی, ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا. اچھا دیہات میں ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہاں لوگ زیادہ آئیں گے تو زبان بھی گڑبڑ ہو جائے گی نا. اب دیکھیں آپ کبھی کبھی آپ یہ بورڈ پڑھا کریں نا, اب عربی میں بھئی ٹویوٹا کمپنی ہے, انگلش لفظ ہے. اب ٹویوٹا کی کیا عربی کرنی تھی؟ ٹویوٹا کی کوئی عربی ہو سکتی ہے, کہہ دیتے بھی شرکت سیارات ہے, موٹروں کی کمپنی ہے. بس نہیں, انہوں نے ٹویوٹا کو کیا کیا تویوتا بنا دیا. اس کو عربی بنانے لگے تو کیا بن گیا وہ تویوتا. اچھا بھٹو قبیلہ ہے, خاندان ہے, تو اب بھٹو کو عربی کیا کریں بھائی؟ کہتے ہیں بوتو, وہ بوتو بن گیا. تو اس لیے جو ہے نا شہر میں زبانیں بگڑتی ہیں. جیسے اب آپ کبھی جائیں گے نا ہوٹل پہ تو وہ کہیں گے شکشوکا. شکشوکا کون سی عربی ہے؟ تو اس طرح کئی الفاظ ہیں جو بگڑ جاتے ہیں. کوئی شام کے مل گئے, کوئی سیریا کے مل گئے, کوئی حجاز کے مل گئے, کوئی نجد کے مل گئے, وہ مل کے گڑبڑ ہو گئے. اچھا کہیں گے اگلک, حالانکہ اگلک بھی کوئی لفظ ہے یار. اگلک کیا گاف ہوتا ہے عربی میں؟ عربی میں تو گاف کا وجود ہی نہیں. اصل لفظ تھا اقول لکا, اس کو مختصر کیا تو کیا بن گیا اگلک. اچھا لفظ تھا یا ولد کا یا واد. واد کیا؟ واد کون سا لفظ ہے بھائی؟ لفظ ہے ولد, ولد کو بگاڑ کے واد کہہ دیا. تو اس لیے جب قبائل میں جاتے تھے نا بچے تو خالص عربی, غذا بھی خالص, لسان بھی خالص. تو اس لیے حضور نے فرمایا ابو بکر میں مکے میں پیدا ہوا, بنو سعد میں نے تربیت لی ہے, پھر میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو کس کی زبان فصیح ہوگی؟ حضور افصح العرب تھے, حضور پر فصاحت قربان تھی, بلاغت قربان تھی. میرے آقا جب بات فرماتے تھے نا تو موتی زبان سے جھڑتے تھے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. واللہ اعلم. ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس حضور کا بال ہے, ہو سکتا ہے اللہ جانے وہ جانے. اب اس میں یعنی مجھ سے کیا پوچھتے ہیں آپ, مجھے کیا پتا. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک نے جب اس طرح پھروایا تو اپنے بال جو تھے وہ سارے صحابہ میں تقسیم کر دیے. تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ منتقل ہوتے 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 کہیں پہنچے ہوں, لیکن اللہ عالم. ہم کسی بات کو یقین سے نہیں کہہ سکتے جب تک کہ سند نہ ہو کہ یہ بال مبارک کس کے پاس آیا, کون لایا, کیسے پہنچا. جب تک وہ سند نہ ہو ایسے کوئی بات نہیں کی جا سکتی. کہتے جی کہ ایک کتاب ہے اس کا نام منزل رکھا ہوا ہے, اس میں مختلف صورتیں ہیں پڑھی جاتی ہیں. اور یار قرآن کی صورتیں ہیں نا, اگر قرآن کی صورتیں پڑھنے دو تم ان کو, قرآن ہی پڑھ رہا ہے نا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں نا مسئلہ رکھا کرو. بات یہ ہے کہ جو چیز پڑھ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب دیکھیں درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے کہ میرے نبی پاک پہ درود بھی پڑھو, سلام بھی پڑھو.
صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے جو ہمیں درود سکھایا اس میں دونوں باتیں آ گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود آ گیا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں سلام آ گیا. اچھا، بعض درود میں بھی دونوں لفظ ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اس میں سلام بھی آ گیا، درود بھی آ گیا. اچھا، اب یہ ہے کہ درود پڑھنے کا حکم موجود ہے. اب اللہ تمہیں توفیق دے، 1000 ایک آدمی ہے 10,000 پڑھتا ہے، ایک آدمی ہے 20,000. پڑھو، جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھو، کیوں نہ پڑھے؟ کیوں؟ درود پڑھنے کا جب حکم موجود ہے وہ چیز بدعت ہوتی ہے جس کا حکم ہی نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ اجماع میں. جب حکم موجود ہے پڑھو جتنا مرضی ہے. ہمارے اپنے استاد تھے، میرے شیخ تھے ماشاءاللہ، ہم تو خود حیران ہوتے تھے کہ 10 پارے قرآن کی منزل بھی پڑھتے تھے اور 1,00,000 دفعہ درود شریف بھی پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی پڑھاتے تھے. پتہ نہیں کیسے ان کے وقت میں اللہ برکت ڈال دیتے تھے. ہم تو خود حیران ہوتے تھے کہ بوڑھے آدمی ہیں، سبق بھی پڑھا رہے ہیں، پھر منزل بھی اپنی 10 پارے پوری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد درود شریف بھی 1,00,000 دفعہ پورا پڑھ رہے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ، ساری زندگی کا معمول ہے. بڑھاپا آ گیا، جب بیمار ہو جاتے تھے مجبوری ہے. تو میرا بھائی یہ قرآن ہے، پڑھو، 1,00,000 دفعہ پڑھو. اگر فجر کی نماز آپ کی رہ گئی، آپ نے 9 یا 10 بجے نماز قضا پڑھ لی، بس ٹھیک ہے، قضا پڑھ لی. انسان ہے، جب نماز رہ جائے، جب اٹھو یاد آئے فوراً قضا کرو. نماز تسبیح اگر کوئی پڑھے تو کوئی حرج نہیں، حدیث ہے، ضعیف ہے. لیکن فضائل اعمال میں تمام محدثین ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، یاد رکھو. اب دیکھو نا، مثلا حدیث کی کوئی کتاب کھول لو، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن بیہقی ہے، مراسیل ہیں، سنن ہے، مصنفات ہیں، مسندات ہیں، اس میں حدیثیں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں. تو اگر ضعیف حدیثیں بالکل نعوذ باللہ ناقابل ہیں تو نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر لفظ تو لکھا ہوتا ہے نا، حدیث ضعیف دیکھنا پڑتا ہے کہ ضعف روایت میں ہے یا درایت میں ہے. اچھا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے حدیث تو ضعیف ہے لیکن یہی مضمون ایک دوسری صحیح حدیث میں موجود ہے، اس لیے کوئی پڑھتا ہے بالکل پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں. کہتا ہے جی کہ جب عالم دنیا اور عالم برزخ کے احکام الگ ہیں تو انبیاء علیہم السلام جو ہیں موت کے بعد نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تو اللہ سے پوچھنا ہے جی، آپ ان کو کیوں پڑھنے دیتے ہو؟ یہ تو اللہ سے پوچھنا نا، اللہ سے ناراض ہونا. کیونکہ حدیثوں میں جو آیا ہے اور صحیح سیاہ ستہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ہے سرخ ٹیلا ریت کا، اس کے ساتھ قبر ہے، وَمُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اور موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. ہمیں تو محمد مصطفیٰ کی زبان پہ اعتبار ہے، تمہیں شک ہے تو اپنے خاتمے کی خیر مناؤ. ہمیں جو حضور نے فرمایا ہے ہمارا ایمان ہے کہ چاند سورج کی رفتار غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے محمد مصطفیٰ کی نظر غلط نہیں ہو سکتی. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اب وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ تلذذاً ہوتا ہے. حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ اونٹنی پہ سوار ہیں اور کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم طواف کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا میں نے یہ بھی دیکھا ہے دجال ملعون جو ہے وہ بھی کعبے کا طواف کر رہا ہے. اچھا، اب مشکلیں ہو جاتی ہیں حدیث میں کہ دجال تو مکے مدینے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، طواف کیسے کر رہا ہے؟
حضور نے فرمایا ہے کہ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، اللہ مکے میں اور مدینے پاک میں طاعون کی وبا اور دجال کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وعلى انقابها الملائکہ، اللہ حدود حرم پر اپنے فرشتوں کا پہرا لگا دیں گے، جب بھی دجال آئے گا تو مار مار کے اس کو بھگا دیں گے۔ اور ادھر حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا دجال طواف کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز صرف قصے کہانیاں اردو کی کتابیں پڑھ کے اور کسی ممات کے عقیدے والوں کی کتابیں پڑھ کے اپنے دماغوں کو خراب نہ کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ دجال تک مکے مدینے میں کب داخل نہیں ہوگا؟ جب دعویٰ کرے گا دجالیت کا۔ پہلے اگر آئے تو کیا ہو گیا؟ ابھی تو دجال ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا اس نے۔ جب دجال بن جائے گا، دعویٰ کر دے گا، اب مکے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب حدیث بھی سچی ہو گئی اور دجال کا داخل نہ ہونا بھی سچا ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عام نمازی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ قبر میں حضرت سوئے ہوئے ہوں گے، دیکھیں گے کہ بھئی وہ تو سورج ڈوب رہا ہو، کہیں گے یار میری نماز چلی جائے گی، اس کو وہاں بھی نماز یاد ہوگی۔ اچھا، جنت میں جانے کے بعد نماز پڑھیں گے، جنت میں جانے کے بعد قرآن پڑھیں گے، وہاں تو تکلیف ہے ہی نہیں، لیکن تلذذاً کہ جس کی زبان پہ قرآن تھا وہ قبر میں بھی ہے۔ اس لیے ایک صحابی نے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بھئی ایک قبر مبارک پہ آواز آتی ہے، میں حیران ہوا، میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا صاحب القبر، ہو سکتا ہے وہ قبر والا قرآن پڑھ رہا۔ یہ کیا ہے اس میں؟ پتہ نہیں کیا تکلیف ہے آپ لوگوں کو، انبیاء کی شان کو گھٹانے پر قسم کھا لی ہے آپ نے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ 1,24,000 پیغمبر کو لے کے مسجد اقصی میں میرے مدنی کو امام الانبیاء بنا دے۔ کیا فوٹو تھا، ڈرامہ کر رہا تھا اللہ میاں؟ خدا کا خوف کرو، ڈرو اللہ سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی مجھے قسم ہے تاکہ پکی بات ہے، میں نے موسیٰ کو کتاب تورات دی ہے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور ہم جب آپ کی موسیٰ سے ملاقات کریں گے شک نہ کرنا، وہ پکی سچی ملاقات ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، اور 1,24,000 پیغمبر کھڑا ہے، اور ہر پیغمبر کے دل میں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے آج آدم سوچ رہے ہیں کہ میں ابو البشر ہوں، موسیٰ سوچ رہے ہیں میں کلیم اللہ ہوں، عیسیٰ سوچ رہے ہیں میں روح اللہ ہوں، نوح سوچ رہے ہیں میں نجی اللہ ہوں، اور جناب ہر پیغمبر کی تمنا ہے کہ آج اتنے بڑے عظیم اجتماع انبیاء کا پتہ نہیں امام کون بنے گا، وہ دولہا کون بنے گا جس کو یہ مقام حاصل ہوگا۔ حضرت جبریل کھڑے ہوئے اور نے کہا صرف تو مشرقاً و مغرباً والسماوات والارضین کلھا، انہوں نے کہا اے انبیاء کی جماعت مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آسمان زمین سب پھرا ہے، محمد مدنی کے شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تقدم یا محمد، آئے محمد مصطفیٰ نماز پڑھائیں۔ اب حضور امام بنیں گے تو ڈرامہ تھا، وہ اللہ میں یہاں ڈرامہ دکھا رہے تھے، پتلیاں کھڑی کی تھیں وہاں انہوں نے۔ خدا کا خوف کرو، ہر پیغمبر کی ملاقات ہو رہی ہے نبی سے، اور حضرت موسیٰ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری امت نمازیں نہیں پڑھے گی، پھر جائیں اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ ڈرامہ تھا۔ اللہ کا خوف کرو، پتہ نہیں کیا ضد ہو گئی ہے ان لوگوں کو۔ کہتے جی کہ وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ آمین زور سے کہی کوئی حرج نہیں، قرآن کہتا ہے ایسا کہو۔ اب قرآن کو مانے یا اس کو مانے، آپ کا جو فیصلہ ہو کر لیں۔ وہ جو آپ زور کا ترجمہ کریں کسی جگہ نہیں ہے، وہ ہے مد بحاظ، یعنی آمین مد کو کھینچا۔ اچھا قرآن کہتے ہیں ہر دعا ایسا مانگو۔ چلو ایک طرف قرآن ایک طرف، پہلے کس کو لیں؟ قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث۔
قرآن کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگنی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اب دیکھیں دعا تو مانگ رہا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، آگے اللہ فرماتے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما، موسیٰ ہارون میں نے تم دونوں کی دعا قبول فرما لی۔ موسیٰ ہارون نے تو دعا کی ہی نہیں، تو اس لیے آیا کہ وہ دعا مانگ رہے تھے اور وہ ہارون آہستہ آہستہ آمین کہہ رہے تھے۔ اچھا دوسرا یہ بھی حدیث ہے کہ نہیں کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے مل جائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ سیاہ کی حدیث، تم نے کبھی سنی ہے ملائکہ کی آمین؟ تو وہ زور سے کہیں تو سارا مکہ ہل جائے، معلوم ہوا وہ بھی ایسا کہتے ہیں۔ لیکن ہم تو زور کہنے والوں سے کبھی نہیں لڑتے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جو آہستہ کہتے ہیں الحمدللہ، زور سے کہتے ہیں الحمدللہ، تمہیں اللہ نے صرف لڑانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ ایک دفعہ انڈیا میں مقدمہ ہو گیا، آمین کہنے پہ مولوی لڑ پڑے، انگریزوں کا دور تھا، مقدمہ جب چلا تو اس نے لکھا، انگریز نے، وہ انگریز تھا کافر، اس نے کہا میں نے جو دلائل سنے ہیں آمین بالجہر بھی صحیح ہے، آمین بالسر بھی صحیح ہے، یعنی زور سے آمین کہنا بھی درست ہے، آہستہ کہنا بھی درست ہے، لیکن آمین پہ شر کرنا درست نہیں، لیا دونوں کو 6 مہینے سزا دیتا ہوں۔ اللہ کے بندے کیوں امت کو صرف تمہیں اللہ نے یہی کام دیا ہے کہ 1400 سال کے بعد کسی کی آمین پہ اعتراض کرو، کسی کے ٹانگیں کھلے ہونے پہ اعتراض کرو، کسی کے ہاتھ باندھنے پہ اعتراض کرو، عورت مرد کی نمازوں کے فرق ڈھونڈتے رہو، لوگ کافر ہو رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، وہاں تمہاری زبان گنگ ہے، لوگ قادیانی بن رہے ہیں، لوگ ہندو بن رہے ہیں، کئی مسلمان لڑکیاں عائشہ سے اوشا بن گئی ہیں، کئی مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں سے عشق کر کے شادیاں کر رہی ہیں، وہاں تمہیں کوئی تڑپ نہیں ہے، مسلمان برباد ہو گئے، قتل ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں اڑا رہے ہیں، وہاں تمہاری زبانیں گنگ ہیں۔ یہی مسائل ہیں امت کو لڑانے کے لیے۔ خدا کا خوف کرو، ادب کرو علماء کا، جب تک تمہارے دلوں کے اندر ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، اللہ کے اولیاء، وقت کے علماء، ان کا ادب نہیں ہوگا کبھی دین نصیب نہیں ہوگا، اسی طرح لڑتے ہی رہو۔ حضور پاک جمعہ کی نماز کے لیے سنتوں کا وقت دیتے تھے، آپ بتلا دیں کہ نہیں دیتے تھے؟ آپ نہیں پڑھتے نا، دعویٰ تو آپ کا ہے نا، آپ ثابت کریں گے جی نماز نہیں پڑھنی چاہیے سنت۔ مقصد امت کو روکنا ہے کہ نماز نہ پڑھو، بس خطبہ سنو، سلام پھیرو، دوڑو، دوڑ لگاؤ، بس نہ پہلے والی سنتیں پڑھو نہ، اور یاد رکھو جو مدنی کی سنت چھوڑے گا اللہ اسے ایک دن فرض چھڑا دے گا۔ جلسہ استراحت جب حضور کا بدن بھاری ہو گیا تو آپ بیٹھتے تھے۔ یہ اس بات نفی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تبرک جو ہے بالکل حدیث موجود ہے، موطا امام محبت کھول لیں، زجاجۃ المصابیح کھول لیں۔ میرے سسر فوت ہو گئے، اللہ سب کو رحمتیں فرمائے، مقلد ہو گئے۔ مقلد وہ ہوتا ہے جو امام کی قول، امام کا فتویٰ بغیر دلیل طلب کیے ہوئے مان لے۔ نماز کی نیت جو ہے دل میں ہوتی ہے، ہر مسئلہ جو ہے انما الاعمال بالنیات، اور مقام النیت القلب، دل ہو، زبان سے استحضار ہوتا ہے، جیسے حضور نے فرمایا لبیک بعمرۃ وحجۃ، زبان سے فرمایا نا، تو استحضار ہوتا ہے۔ اچھا کبھی کبھی زبان سے ضروری ہے۔ اچھا ایک مسئلہ ان سے پوچھنا ہے، ان کو جو تکلیف ہے نا، ان سے پوچھیں کہ ایک آدمی اگر دل میں زبان نہ ہلا ایجاب قبول کر لے، نکاح ہو جائے گا یا قبل تو کہنا پڑے گا؟ وہ تو زبان ہلانی نہیں، دل میں کہنا ہے نا، پھر اس طرح تو میرے خیال میں پھر آپ کسی ان سے پوچھیں، ہم تو مفتی ہیں نہیں، ہم تو وہی طالب ہیں۔
خدا کے بندے اصل مقام دل ہے. کیا مانا؟ اب ہم عشاء کے لیے کھڑے ہیں، یہ نیت ہے. اب کوئی ضروری نہیں کہ ہم کہیں 4 رکعت نماز اور وقت فلان اور پیچھے اس امام کے، کوئی ضرورت نہیں. عشاء کے لیے کھڑے ہیں، اللہ اکبر، بس نیت ہے تو کھڑے ہیں نا. اگر عشاء پڑھنے کی نیت ہی نہ ہوتی ہم کس بات کی انتظار کر رہے ہیں؟ وہ تو استحضار ہے کہ انسان کبھی غفلت کے مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ مغرب پڑھا ہوں عشاء پڑھا ہوں، تو چلو زبان سے بھی دوہرا لیں. اگر کسی آدمی نے صفا مروہ کے بعد سر کے مختلف جگہوں سے بال کاٹے، اگر بال 1/4 حصہ کٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے دم بھی دے. اذ الاغلال فی اعناقہم، قیامت والے دن اغلال جو ہیں وہ دشمنوں کی، کافروں کی گردنوں میں ہوں گے. اور پھر یہ مسئلہ ہے کیا گردن تھوڑی آخری کفا کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، حضرت ابو ہریرہ جو یہاں تک وضو فرماتے تھے، اس کے بارے میں مجھے بتائیں وہ زیادہ کیوں کرتے تھے؟ نبی کے مخالف تھے؟ جو اس کا جواب ہو وہ گردن کے مسے کا جواب ہے کہ اگر وہاں زیادتی کرنا جائز ہے تو پھر یہاں بھی جائز ہے. بس ان کو یہی مسئلے ہیں اور کچھ بھی نہیں، صرف فتنہ مچانے کے لیے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اللہ ہدایت دے، ہم تو دعا کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. حضور پاک کا لباس، حضور ہمیشہ چادر باندھتے تھے، اوپر کرتا مبارک باندھتے تھے، سر پہ ٹوپی اور ٹوپی پہ امامہ مبارک، اور سفید لباس پسند فرماتے تھے. کبھی کبھی حضور نے یعنی رنگ والا لباس بھی پہنا ہے، لیکن پسند آپ کو سفید تھا. بہت سے لوگ موبائل کمپنی کو 100 ریال دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا طریقہ کار ہے. رف کا معنی ہوتا ہے جیسے ایک قالین کا ٹکڑا. خطبہ کے بغیر نماز جمعہ ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. لا جمعہ آتا بغیر خطبۃ، حدیث ہے. یہی تو امام حنیفہ دلیل پکڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں خطبہ ہر بندہ پڑھتا ہے یا امام پڑھتا ہے؟ اگر خطبہ امام پڑھتا ہے اور 2 لاکھ بندہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا، بعد نے سنا بھی نہیں، ان کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ وہ کہتے ہیں ایک کے خطبے پڑھنے سے کام ہو جاتا ہے تو ایک کی فاتحہ پڑھنے سے بھی کام ہو جاتا ہے.